یہ غیر جماعت نوجوانوں میں جو رابطہ لکھا طبقہ ہے اور اسلام کے متعلق سوچتا ہے، وہ اس کا یہ ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ یہ ساری جو گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے، یہ سب حدیث کی وجہ سے ہیں، اور حدیث بہت پرانی ہے، اور اس حدیث اس کی سوچ ہے جی یہ غیر جماعت اور بڑے یعنی صرف اہل قرآن یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور تو کوئی بات نہیں. اہل قرآن نہیں ہے، میرا مطلب ان کا کوئی اہل قرآن سے بھی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ان پر یہ ذہن پہ یہ حاوی ہے کہ جو پاکستان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ حدیث کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روایتیں بیان کرتے ہیں اور پھر بالکل نہیں، اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے. واقعات پہ چسپاں کر کے مجھے دکھائیں کون سا فساد حدیث کی وجہ سے ہوا ہے، کوئی واقعہ بھی بتائیں. بات کرنے کا زیادہ موقع ملا نہیں کریں وہ موقع پیدا کریں، ان سے پوچھیں بتاؤ یہ جو کراچی میں قیامت آئی پڑی ہے یہ کس حدیث کی بنا پر ہے، اور جو رشوت کا بازار گرم ہے یہ کن حدیثوں کی وجہ سے ہے، اور یہ ساری عدالتیں بے ایمان ہو گئی ہیں. ان کے جج کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں سب کچھ ہوگا، انصاف نہیں رہا. تو کس حدیث کی بنا پر ہوا ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ تفرقہ جو آپس میں ہے، تفریقہ جب یہ قوم ایسی خبیث ہو جائے کہ ہر اچھی قدر سے باقی جاتی رہے، ایک دوسرے کا خون مباح سمجھے، بچے اغوا کرے اور قتل کی روزی کھائے، تو کسی حدیث کی منتظر ہے فساد کے لیے؟ اتنی لالچ بات ہے، کوئی تعلق ہی نہیں، دور کا بھی تعلق نہیں حدیث سے. یہ صرف اہل قرآن کا پروپیگنڈا ہے جو تعلیم یافتہ طبقے میں خاص طور پر وہ کرتے ہیں. اس طرح رفتہ رفتہ یہ ان کی پیش رفت ہے، آہستہ آہستہ اس طرح حدیثوں سے دوبار اٹھایا، اہل قرآن کی طرف واپس لیا، پھر آگے جو مرضی کروا لو. تجزیہ کیا کریں، جو سوال کرنے والے پر ذمہ داری ڈالیں. بتاؤ اس کا کیا تعلق ہے، اس سے حدیث سے کیا تعلق ہے؟ ظہور مہدی آخر